وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا کلمہ ہے، روح ہے، رسول ہے، بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے انما المسیح ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ۔ یہ بات واضح ہو گئی، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول، اس کا کلمہ جو اللہ نے القاء کیا۔ وہ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ بشارت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی، اے مریم ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں اور دنیا کے لیے ایک آیت، ایک دلیل، ایک برہان اور ایک معجزہ قائم کرنے والے ہیں۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، مولا کریم یہ کیا ہو گیا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا تو خامد ہی نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا یہ ہمارے فیصلے ہیں، جب ہم کر لیتے ہیں پھر ارادہ کن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کس طرح بچہ پیدا کرنا ہے، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، کس طرح بچے پر لگنے والی تہمتوں کا جواب دینا ہے، کس طرح ہم نے آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنا ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ سب ہمارے ذمے ہے، یہ سب ہم کریں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جو دلیل، جو برہان رب نے دیا، جو پاک دامنی مریم کی رب نے بیان کی، اس کی اپنی امت نے، اپنی قوم نے اس پہ دھبا لگا دیا۔ قوم نے کہہ دیا وہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ مریم کو عام انسان کی بجائے رب کی بیوی بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ پھر کچھ ایسے دانشور انہوں نے درمیانہ راستہ نکالا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک فلاں بڑھئی تھا، یوسف نجار اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کو خامد بنا دیا، بلکہ اس کی شادی کر کے کئی اور بچے بھی بنا دیے، 6 بچے اور ہیں۔ کیا ظلم ہے یہ؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ اللہ نے سارے دلائل پیش کر دیے بندوں کے سمجھنے کے لیے، عقل سے کام لو۔ کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ واللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبتیں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ عبدہ، اللہ کا بندہ، رسولہ، اس کا رسول، کلمتہ، اس کا کلمہ، روح اللہ، روح منہ، اس کی روح، وہ جو پھونکی گئی۔ یہ ساری باتیں جو ثابت ہیں، جس طرح کہا نا وَقَلِمَتُ أَلْقَاهَا وَرُوحٌ مِّنْهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی وہ چھوڑ کر تم نے اپنے نظریہ بنا لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ
جس شخص نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بیان فرما کے آگے فرمایا وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ، بے شک عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جس طرح رسول کائنات اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، وہ کلمہ جس کا القاء اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف کیا ہے، وہ بات جو مریم کو سنائی گئی، وہ خوشخبری، وہ بشارت جو مریم کو دی گئی، وہ کلمہ ہے، وروح منہ۔ اور پھر فرمایا والجنت حق والنار حق، جنت بھی حقیقت ہے، جہنم بھی حقیقت ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، جو شخص اس عقیدے کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ رب کی توحید کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار اور نبی کی مقام بندگی کا، اس سے نہیں نکال دینا، انسانوں کی سب سے نہیں نکالنا۔ اللہ نے فرشتوں سے نبی نہیں بنائے، اللہ نے کسی اور مخلوق سے نہیں بنائے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رہنما بھیجے۔ ہاں، ان کا کردار، ان کا رویہ منفرد سب سے، اعلیٰ سب سے، منفرد سب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ حکیم بھی بڑے، وہ دانا بھی بڑے، وہ عمل کرنے والے بھی بڑے، ان کا کردار بھی اعلیٰ۔ لیکن انسانوں میں سے صحیح بخاری میں یہ روایت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو روایت بیان کی ہے امام بخاری نے، بڑی زبردست۔ پھر ویسے بھی اگر دیکھو اللہ کی صفت کیا ہے؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا اور باپ نہیں ہے۔ جب نہیں تو تم کیوں بناتے ہو؟ کیا تمہاری ضرورت ہے اس عقیدے کو بنانے کی؟ اصل میں شیطان نے گمراہ کر دیا، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، خدا بنا دیا، الہ بنا دیا، عقیدہ تثلیث قائم کر لیا۔ پھر قرآن کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی، یہ دنیا ہے، دنیا میں اگر تم رب کے قرآن کو، رب کے کلام کو، اس کے ارشاد کو نہیں سمجھ رہے تو یاد رکھو قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، اس میزان میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، جہاں عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ مریم کا ہوتا ہے، چونکہ مسیحیوں نے عقیدہ ہی ایسا بنا لیا ہے تو قرآن نے لفظ لفظ اس سلسلے میں بیان فرما دیا، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، کہ تو نے کہا تھا لوگوں کو؟ اللہ اللہ، مولا کریم کیا سوال ہے؟ عیسیٰ بتا مجھے، انت قلت للناس،
رب جانتا ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ دلیل قائم ہو جائے، پوری قوم کو جواب دو آج اس بات کا۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کی بجائے، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا لو، تم نے کہا تھا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نے کب کہا تھا؟ دلیل، باقاعدہ دلیل۔ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کیس پیش ہوا، آخری جب وہ 3 دفعہ فیصلے ہوئے پھر واپس ہوئے، آخری جو فیصلہ تھا اس میں صرف دینی جماعتوں کے سربراہوں کو بلایا گیا، وکیلوں کو نہیں۔ تو پروفیسر ساجد میر صاحب بیمار تھے، جا نہ سکے، انہوں نے وکیل بھیج دیا، نمائندہ۔ اب اس سے سوال کیا، وکیل آج نہیں بول سکتے۔ اس نے کہا کہ میں وکیل نہیں، میں نمائندہ ہوں۔ تو 2-3 بار ان سے کہلوایا گیا، کیوں؟ تاکہ ریکارڈ ہو جائے اور سننے والے بھی سن لیں، ہے یہ وکیل اس وقت بطور وکیل نہیں بلکہ ایک عالم کے نمائندے کی بات کر رہا ہے، دلیل ہے نا۔ اللہ اللہ کریم نے ساری باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں۔